بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان میں گناہ کا عذاب۔ پیارے دوستو، دو جہاں کے سلطان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر نالت کرتے رہتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلا رمضان ماہ مبارک پائے بغیر ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تو تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار زیارت قبول کے لیے ایک بار کوفے کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اوپر مردے کے درمیان جتنے بھی پردے حائل تھے تمام پردوں کو اٹھا دیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے فریاد کرتا ہے، اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے اندر دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک عذاب کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کو بخشنے کے لیے درخواست کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا لیکن راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ تعالیٰ، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما کہ اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب قبر اٹھا دیا گیا۔ پیارے دوستو، نبیوں کے سلطان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ بس جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے اس میں رہنے والے بندے عطا کر دے۔ اور حور العین کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل، ہمیں اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمیں شوہر عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ رمضان میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رات کے بدلے میں 100 حوروں سے نکاح کرائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی صرف اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کسی میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں،
ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور ان سے لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، بس تم ماہ رمضان کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیارے دوستو، جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آتش پرست ایک مرتبہ رمضان المبارک میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں چیز کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے، تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ محترم ناظرین، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی احترام رمضان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خاتم الایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں تو اگر وہ رمضان شریف کا احترام کریں تو علل اعلان کوئی چیز نہ کھائیں پیے اور بغیر عذر کے روزہ نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی اسے جنت اور جنت کی نعمتوں سے ضرور مشرف فرمائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔